بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کتاب المناقب، باب کتاب المناقب کا باب نمبر 9 ہے۔ باب قصتی خزاعہ یا بابن قصۃ خزاعہ، خزاعہ کا قصہ۔ دیکھیے، حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عامر بن لحی بن قماع بن خنزف ابو خزاعہ، تو یہ جو ابو خزاعہ ہے، یہ اس کا نام خزاعہ عمر بن ربیعہ ہے۔ تو اس میں کوئی تشریح نہیں ہے۔ آگے دیکھیے اگلی حدیث پاک، حضرت ابو الیمان سے، وہ حضرت شعیب سے، وہ حضرت امام زہری سے، وہ سعید بن المسیب سے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب سے سنا کہ البحیرۃ البحیرۃ التی یمنع درها للطواغیت ولا یحلبها احد من الناس۔ یہ بحیرہ کی تعریف کی ہے کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا بتوں کی وجہ سے دودھ دونے سے منع کیا جاتا تھا، اور لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا۔ اور والسائبۃ التی کانوا یسیبونها لآلہتہم فلا یحمل علیہا شیء، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اس پر کوئی بوجھ لادتا تھا اور نہ ہی کوئی سواری کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا، قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے سائبہ کی رسم ایجاد کی۔ تو بحیرہ جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی 5 بچے جنتی یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ عربی عبارت ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ بحیرہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی 5 بچے جنتی اور اس کے آخر میں نر بچہ ہوتا تو وہ اس اونٹنی کے کان چیر دیتے اور اس پر سوار ہونے کو اور اس کا دودھ دھونے کو حرام قرار دیتے۔ اس کو کسی گھاٹ پر پانی پینے سے منع کیا جاتا اور نہ ہی کسی چراگاہ میں چرنے سے روکا جاتا۔ اس کو صرف بتوں کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اور وہ لوگ ایسی اونٹنی کو کیا کہتے؟ بحیرہ کہتے۔ اور سائبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کو زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا، اگر میں سفر سے واپس آ گیا یا میں بیماری سے تندرست ہو گیا تو میری اونٹنی سائبہ ہوگی۔ اور سائبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کو وہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لیے کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں لادا جاتا تھا۔
اور ایک ہوتی تھی الوسیلہ سواد کے ساتھ. یہ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس بکری کے 7 بچے ہوتے، اگر اس کا 7واں بچہ نہ ہوتا تو وہ اس کو ذبح کر کے بتوں کی بھینٹ چڑھا دیتے، اور اگر وہ مادہ ہوتی تو اس کو زندہ رہنے دیتے، اور اگر وہ نر اور مادہ 2 بچے جنتی تو وہ نر کو مادہ کی وجہ سے زندہ رہنے دیتے اور کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئی ہے، بس اس کو ذبح نہ کرتے. علامہ احمد بن اسماعیل قورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکوثر الجاری کے اندر کہ یہ جو شخص تھا عمر بن عامر، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب کے شہروں میں بت پرستی کو ایجاد کیا ہے. اس نے ملک شام سے حبل نامی بت خریدا اور اس کو کعبہ شریف کے اندر رکھ دیا. یہ پست قامت چھوٹے قد کا شخص تھا. یہ اس حدیث کی تفصیل تھی. آگے دیکھیے یہاں پر اب یہ انہوں نے صفحہ نمبر دیکھیں آپ ذرا، صفحہ نمبر 1613 ہے، اس کے بعد صفحہ نمبر 1615 آ گیا ہے، صفحہ نمبر 1614 بیچ میں سے غائب ہے. تو یہ یہاں سے اب باب آگے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ باب اب یہاں پہ شو نہیں ہو رہا. باب ہے باب قصۃ اسلامی ابی ذر، حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کا قصہ، اور باب قصۃ زمزمہ، زمزم کا قصہ. یہ مکمل ایک باب ہے پورا، لیکن یہاں پر اب یہ صفحات ان کے آگے پیچھے ہیں، تو آپ لوگ اپنے اپنے نسخوں میں دیکھ لیجئے گا، درستگی کر لیجئے گا. حضرت ابو ذر غفاری کا قدمائے اسلام میں سے ہونا. اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا اس شخص کی طرف جاؤ، اور امام مسلم کی روایت میں ہے اس کی وادی کی طرف سفر کرو. تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں یہ قدمائے اسلام میں سے ہیں، لیکن حضرت ابو ذر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے کافی مدت کے بعد اسلام لائے تھے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کی حضرت علی سے ملاقات کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ حضرت علی نے انہیں اپنا مہمان بھی بنایا ہے. تو اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابو ذر غفاری بغیر معجزہ دیکھے کیسے اسلام لائے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام لانے کے لیے معجزے کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یا ان پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیات پڑھی تھیں اور ان کو اسلام لانے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الباری کی جلد نمبر 6 کے اندر لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھتے ہی انہیں یقین ہو گیا ہو کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے فوراً کہا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں، اور آپ کے اسلام پیش کرتے ہی وہ فوراً بغیر کسی تردد کے اسلام لے آئے. علامہ قورانی رحمۃ اللہ علیہ ہی لکھتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اسلام چھپانے کا انہیں حکم دیا تھا، پھر انہوں نے کیسے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ ایک سوال ہے اس حدیث میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جان کی حفاظت کی خاطر بطور رخصت یہ حکم دیا تھا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری پر عزیمت غالب تھی اور ان کا یہ گمان تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو حکم دیا ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ بطور شفقت فرمایا ہے، ان لوگوں سے اپنا اسلام چھپانا۔ پھر جب انہوں نے اس پر انکار کیا اور اسلام پر راضی رہے تو آپ نے انہیں اللہ کے دین کو ظاہر کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ آگے باب دیکھیں، باب ابن اخت القوم و مولا القوم منہم۔ کہ قوم کے بھانجے کا شمار قوم میں ہوتا ہے اور قوم کے آزاد کردہ غلام کا شمار بھی اسی قوم میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک دیکھیں، حضرت انس سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بلایا، پس فرمایا کیا تم میں تمہارے علاوہ بھی کوئی ہے، یعنی انصار کے علاوہ بھی ہے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، الا ابن اخت لنا، ہاں مگر یہ ہمارا بھانجا ہے۔ یہ بھانجا کون تھا؟ یہ نیچے دیکھیں، نعمان، اس کا نام لکھا ہوا ہے، ہوون نعمان ابن مقرن۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن اخت القوم منہم، کہ کسی قوم کا بھانجا بھی اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ تو علامہ قورانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الکوثر الجاری کے اندر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھانجا ہوتا ہے یہ ذوی الارحام میں ہوتا ہے اور وہ اس قوم کا وارث ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آگے ایک باب ہے، یہ باب من انتسب الی آبائہ فی الاسلامی والجاہلیت۔ جو شخص زمانہ اسلام، یہاں پر جو واو ہے یہ او کے معنی میں ہے، یا جاہلیت میں اپنے باپ دادا کی طرف منسوب ہوا۔ وقال ابن عمر و ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ اور حضرت برا نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کے باپ دادا جو زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام میں گزر چکے ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا جائز ہے۔ بعض علماء نے اس کو مطلقاً مکروہ کہا ہے اور بعض علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر فخر و مباحات کے لیے ان کی طرف منسوب کرے تب مکروہ ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو تعلیقات لے کر آئے ہیں، ایک حضرت ابن عمر
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں نیک ہو۔ اور بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ کریم اصل میں اس کو کہتے ہیں جس میں بکثرت خیر ہو۔ تو اس میں دیکھیں یہاں پر آپ حاشیے میں فیہ مطابقۃ للجزء الاول من الترجمۃ، ترجمۃ الباب کا جو جزء اول ہے من انتسب الی آبائہ فی الاسلام، تو اس میں یہ پہلی جو ہے یہ مطابقت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا ان کی طرف۔ اور جو دوسرا ہے انا ابن عبد المطلب، اس کا تعلق من انتسب الی آبائہ فی الجاہلیۃ، کیونکہ حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ تو آج کا درس اس کا یہیں پر ہم کلوز کرتے ہیں۔ اس میں اب جو صفحات آگے پیچھے تھے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ باب قصۃ الحبشی و قول النبی یا بنی ارفدۃ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے کل شروع کریں گے۔